أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان کے اختیار اور کس قدر اس کا اختیار اپنے معاملات میں ہے اور کس قدر نہیں ہے، یا انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا با اختیار ہے، اس حوالے سے ایک حدیث کو لے کے میں چل رہی ہوں، جس میں کہ 6 چیزیں سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں کہ کچھ کام ہیں جو بندے کے کرنے کے ہیں اور کچھ کام ہیں جو کہ اللہ نے کرنے ہیں۔ بندے کے کام بندے نے ہی کرنے ہیں۔ ان میں سے 6 چیزوں میں سے 2 پہ میں آپ کے سامنے لیکچرز جو ہیں وہ پیش کر چکی ہوں کہ وہ جو 6 چیزیں آپ نے بتائیں، المغفرۃ منی و توبۃ منکم، کہ خدا فرماتا ہے مغفرت میری طرف سے ہے، توبہ کرنا تمہارا کام ہے، اور الجنت منی و طاعت منکم، جنت میری طرف سے ہے اور وہ تب ملے گی جب تم اطاعت کرو گے، اطاعت تم نے کرنی ہے، الرزق منی و شکر منکم، اور رزق میری طرف سے ہے اور شکر کرنا تمہارا کام ہے، یعنی شکر کرو گے تو رزق ملے گا۔ یہ وہ تیسری چیز ہے کہ جس کے اوپر آج میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتی ہوں، اور باقی 3 چیزوں پہ بھی الگ الگ سے انشاءاللہ ایک ایک لیکچر آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ تو تیسری چیز جو آپ نے بتائی کہ رزق اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ کس وقت ہے کہ جب انسان شکر کرے گا۔ شکر کیا ہے؟ اس کی اصطلاح میں اگر ہم دیکھیں تو شکر اس چیز کا نام ہے، شکر کی اصطلاح میں تعریف یہ ہے کہ خدا کی نعمات کو، اس کی نعمتوں کو یاد کرنا، اور پھر یہیں پہ اس کی تعریف ختم نہیں ہو جاتی، شکر کا معنی یہیں پہ مکمل نہیں ہو جاتا، بلکہ کیا ہے کہ خدا کی نعمات کو یاد کرنا اور ان کا دل، زبان اور عمل سے اظہار کرنا شکر کہلاتا ہے، یعنی ان کا عملی اظہار بھی ہو ان نعمتوں کا، تو وہ شکر ہے۔ تو اصل میں شکر جو ہے اس کے قرآن میں کچھ ضابطے پیش کیے گئے ہیں، قرآن کی آیات کے حوالے سے کچھ ضابطے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ شکر جو ہے اس کے بارے میں اللہ نے کیسے کیسے ضابطے بیان کیے ہیں، کہ آپ آج یہ سنیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم آج تک صحیح طرح سے شکر کر ہی نہیں سکے، بلکہ معصومین علیہ السلام جو اللہ کا اتنا شکر ادا کرتے تھے، وہ واقعاً وہ ہمیں کتنا بڑا درس دینا چاہتے تھے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں شکر کا جو عمل ہے اس کو انجام دینا چاہیے، کہ جس کی طرف سے ہم غفلت کا شکار ہیں۔ اگر ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے تو ہم اپنے ساتھ ہی کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے ایک آیت ہے سورہ نساء، اس میں آیت نمبر 147 میں ایک عجیب منزل فکر ہے کہ جس میں اللہ یہ فرما رہا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ کیا کرے گا تم کو عذاب دے کر اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور تم ایمان لے آؤ۔ بس 2 ہی چیزیں ہیں، وکان اللہ شاکرا علیما، اور بے شک اللہ جو ہے وہ جزا دینے والا ہے۔ یہاں اللہ کے لیے جب شاکر کا لفظ پلٹائیں گے تو یہاں اس کا مفہوم اللہ کی طرف جب پلٹائیں گے تو وہ بنے گا شکر قبول کرنے والا، جزا دینے والا شکر پہ۔ تو اللہ جو ہے وہ جزا دینے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، یعنی شکرتم کے مقابلے میں شاکر آ گیا کہ تم اگر شکر کرو گے تو اللہ شاکر ہے، وہ تمہیں اس کی جزا دے گا، اور آمنتم کے ساتھ علیما آ گیا کہ اگر تم ایمان لائے ہو اور ایمان رکھتے ہو تو علیم، یعنی اللہ اس علیم بذات الصدور، وہ جاننے والا ہے کہ تمہارے سینوں میں کتنا ایمان ہے، تمہارے دلوں میں کتنا ایمان ہے۔ تو خدا عذاب کر کے تمہیں کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ بس 2 چیزیں ہیں۔ تو واقعاً دیکھا جائے کہ خدا کیوں عذاب کرے گا، کیونکہ اگر کسی کو سزا دی جاتی ہے تو 3 وجوہات ہوتی ہیں، یا تو سزا دینے والا اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے، یا پھر دوسری وجہ یہ ہوتی ہے سزا دینے کی کہ سزا دینے والا دوسرے کے نقصان سے بچنے کے لیے، اس کے خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے سزا دیتا ہے، اور یا پھر تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ سزا دینے والا کوئی نفع حاصل کرنا چاہتا ہے۔
جبکہ اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں سے مبرّأ اور منزہ ہے۔ غصے کا خدا کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے کہ خدا کے جلال سے مراد کہ جیسے ہم لوگوں کو غصہ آتا ہے، تو خدا کے لیے وہ کیفیت اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسے ہم پہ کیفیت طاری ہوتی ہے، تو یہ غصے والا معاملہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ اس کے ممکنات کا خاص یہ جو ہے یہ بھی اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے غصہ۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اللہ سزا دے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اللہ تو بے نیاز ہے، اسے کسی سے کوئی فائدہ نہیں چاہیے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں عذاب کرے گا؟ تو پھر دو وجہ اس نے خود ہی بتا دی کہ اگر تم شکر کرو، یعنی اگر شکر نہیں کرو گے تو پھر اللہ تم سے ناراض ہوگا، پھر اللہ تمہیں عذاب دے گا، اور اگر شکر نہیں کرو گے یا تم ایمان نہیں لے کے آؤ گے۔ جیسا کہ دیکھیں شکر کرنا کتنا ضروری ہے کہ اس میں دیکھیں آپ کہ سورہ لقمان میں یعنی شکر جو ہے اگر ہم نہ کریں تو ہمیں کتنا نقصان ہے کہ عذاب کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور اگر شکر ادا کر لیں تو ہمیں ہی کتنا فائدہ ہے، ہماری اپنی ذات کو ہی فائدہ ہے۔ اللہ کو ہمارا شکر کیوں چاہیے؟ اللہ ہم سے کیوں شکر کروانا چاہتا ہے؟ کہ یہ نہیں دیکھیے کہ ایک جگہ خدا جو ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں خدا یہ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ کہ جب تم کو تمہارے رب نے خبر دی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہم سے شکر کیوں کروانا چاہتا ہے، کیوں اللہ چاہتا ہے کہ ہم شکر کریں، جبکہ ہم اپنے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کوئی چیز دے دیں تو کوئی ہمیں جواب میں شکریہ کہے تو ہمیں بلکہ تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ نہیں بھائی اس میں شکریہ والی کون سی بات ہے، ہم یوں کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ جیسی ہستی کو تو کچھ چاہیے بھی نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، تو وہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم شکر کریں؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں قرآن میں سے ہی سورہ لقمان کی آیت میں سے ملے گا کہ سورہ لقمان میں خدا یہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا اللُّقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرُوا لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ خدا فرماتا ہے اور ہم نے عطا کی لقمان کو حکمت اور شکر، یعنی اللہ نے جناب لقمان کو یہ چیز یہ توفیق عطا کی، کون سی؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا اللُّقْمَانَ حِكْمَةً ہم نے لقمان کو یہ حکمت عطا کی۔ کون سی حکمت؟ یہاں شکر کو حکمت سے خدا تعبیر کر رہا ہے، یعنی شکر ادا کرنا ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ تو خدا فرماتا ہے ہم نے عطا کی لقمان کو حکمت، کیا حکمت؟ کہ شکر کر اللہ کا۔ کیا حکمت؟ انشکر للہ کہ شکر کر اللہ کا، اور جو شکر کرے تو جو اللہ کا شکر کرے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ تو اس نے کوئی اللہ پہ احسان نہیں کیا، اس نے اپنی ہی ذات کے فائدے کے لیے شکر ادا کیا، وہ خدا پر احسان نہیں ہے بلکہ انسانیت اور ابدیت کا فریضہ ہے کہ وہ اس ذات کا شکر ادا کرے۔ خدا فرماتے ہیں یشکرو لنفسہ تو اپنے ہی نفس کے فائدے کے لیے شکر ادا کرے۔ تو یعنی یہ ایک حکمت ہے، شکر ادا کرنا ایک ایسی حکمت ہے کہ اس حکمت میں انسان کے لیے جو مصلحت ہے وہ اللہ نے یہ رکھی ہے کہ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، کہ وہ اپنی عبودیت کا، اپنی انسانیت کا فریضہ ادا کر رہا ہے، اور جو کفر کرتا ہے تو خدا غنی حمید ہے، وہ بے نیاز ہے اور قابل ستائش ہے، یعنی وہ خود ایسا حمید ہے کہ وہ کسی کا شکر ادا کرنے سے قابل حمد نہیں بنتا، بلکہ وہ حمید ہے، اپنی ذات میں حمید ہے، وہ اپنے حمید ہونے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یعنی اگر کفر کرے گا انسان تو نقصان اسی انسان کا ہی ہوگا، اس میں اللہ جو ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ہے۔ تو خدا یہاں پہ شکر ہم سے کرواتا ہے ہماری ہی فائدے کے لیے، ہماری ہی کمال کی بلندیوں تک ہم پہنچ جائیں، تبھی تو خدا یہاں تک رغبت دیتا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ سورہ ابراہیم کی آیت، کیونکہ میں قرآن ہی کے ضابطوں سے بات کر رہی ہوں کہ قرآن میں جہاں جہاں شکر کے لیے اللہ نے کس کس طرح سے موٹیویٹ کیا ہے انسان کو کہ بندے شکر گزار بن جائیں، لیکن قرآن میں ہی خدا فرماتا ہے کہ افسوس ہے کہ انسان بہت ناشکرا ہے، انسان کو ناشکرا کہا گیا ہے۔ حالانکہ اتنی موٹیویشن کے بعد بھی اگر انسان شکر گزار نہ بنے
تو پھر انسان سے بڑھ کے کفران نعمت کرنے والا کون ہوگا۔ خدا فرماتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ کہ اللہ نے جب تمہیں خبر دی لَإِن شَكَرْتُمْ اگر تم شکر گزار بنو گے تو تمہیں زیادہ دے گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو اس کفران نعمت پر میرا عذاب بھی شدید ہوگا۔ یعنی عذاب خدا نے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو شکر نہ کرنے پر عذاب نہیں ہے، شکر نہ کرنے پر صرف یہ سزا ہے کہ وہ زیادہ نہیں دے گا، اور شکر کرنے پر جزا یہ ہے کہ وہ زیادہ دے گا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر شکر کرو گے تو اور زیادہ لے لو گے، نہیں کرو گے تو زیادہ نہیں لو گے، وہیں پہ رکے رہو گے۔ اور ان کفرتم اور اگر تم نے کفر کیا تو پھر تو عذاب شدید ہے۔ اب یہ کفر کیا ہے؟ کفر کیا ہے؟ کفران نعمت کیا ہے؟ یعنی شکر بندہ اس چیز پہ کرتا ہے جو اس کے ہاتھ میں موجود ہو، تو انسان اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے تو اس پہ خدا اس کو اور زیادہ دے گا۔ اور کفران نعمت کیا ہے؟ کہ نعمت پاس موجود ہے اور اس نعمت کو کفران کرے، یعنی اس کو کچھ سمجھے ہی نہ، اس نعمت کو حقیر سمجھے۔ یعنی دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کے پاس نعمت ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کر رہا، بس یہ اس کی غفلت ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا زیادہ نہیں کرے گا، اس کو وہیں روک دے گا اس کی کمال کو یا اس کے رزق کو۔ اور اگر نعمت پاس موجود ہے، شکر ایک تو شکر ادا نہیں کر رہا اور اوپر سے کفران نعمت کر رہا ہے، یعنی گناہ پہ گناہ ہے۔ کفران نعمت یوں کر رہا ہے کہ اس نعمت کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اب فرض کیجئے، اب دیکھیے یہ بہت نازک مرحلہ ہے، اس پہ غور کرنا ہوگا ہمیں اپنی زندگی کے امور پہ، کہ ایک بندہ 5 مرلے کے گھر میں رہتا ہے، اگر وہ شکر کر لے تو اللہ اس کو ہو سکتا ہے 10 مرلے کا گھر دے دے۔ اور ایک بندہ ہے کہ جو 5 مرلے کے گھر میں رہتا ہے اور نعمت تو ہے نہیں اللہ کی، اور وہ یہ کہتا جائے کہ لو جی میرے پاس تو صرف 5 مرلے کا گھر ہے، میں اتنے چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں، تو اب کیا ہے کہ یہ کفران ہے، یہ کفران ہے، اس کے اوپر پھر عذاب ہے، اس کے اوپر اللہ پھر عذاب کرے گا۔ اس سلسلے میں ایک بہت خوبصورت روایت آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، جس شخص پر اللہ کی نعمت ہو اس کو چاہیے کہ اس کا دل سے اعتراف کرے، زبان سے اس کی حمد کرے۔ تو ابھی یہ ہے کہ اس کی بات ختم بھی نہیں ہوتی کہ خدا اس میں زیادتی کا فیصلہ کر دیتا ہے، اور آپ سے مروی ہے کہ چھوٹی یا بڑی نعمت پر الحمدللہ کہہ دے تو اس نے اس کا شکر ادا کر دیا۔ جبکہ شکر کا معنی میں نے اصطلاحی معنی آپ کو شروع میں بتایا کہ عملی اظہار بھی ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ اگر وہ الحمدللہ بھی کہہ دے تو اللہ نے اس نے سمجھیے کہ شکر ادا کر دیا۔ بلکہ روایات میں شکر کا معنی ہے حرام سے بچنا، یہ بھی شکر کا ایک معنی آیا ہے۔ بہرحال تفسیر برہان میں امالی شیخ سے ایک بہت اچھی روایت ہے، ابن عباس سے منقول ہے کہ ایک روز مسجد نبوی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ مہاجرین و انصار میں سے بھی صحابہ کا جمع غفیر تھا، اور تمام بدری اور شجری سب موجود تھے، یعنی بہت زیادہ مجمع تھا وہاں پہ، اور خدا کی نعمات کا ذکر چل نکلا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ بتاؤ تم پر خدا کی پہلی نعمت کون سی ہے؟ پہلی نعمت سب نے جان و مال اور رزق اور اولاد اور ازدواج کو گنانا شروع کر دیا۔ جب آپ خاموش ہوئے، تو جب سب لوگ خاموش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے کہ ساتھیوں کی باتیں سن چکے ہو، اب تم بتاؤ کہ اللہ کی پہلی نعمت کون سی ہے، پہلی نعمت۔ تو آپ علیہ السلام نے، مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں کچھ نہ تھا اور اس نے مجھے وجود عطا کیا۔ یعنی دیکھیے زندگی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ دوسری نعمت یہ ہے کہ آپ نے جواب دیا کہ اس نے مجھے زندگی بخشی، یعنی پہلے یہ کہ وجود عطا کیا، اور دوسری نعمت یہ کہ اس نے پھر زندگی بخشی۔ پھر آپ نے فرمایا تیسری یہ چیز اللہ نے عطا کی کہ اس نے مجھے اچھی شکل و صورت عطا کی۔ پھر فرمایا چوتھی نعمت یہ کہ اللہ نے مجھے فکر کرنے والا بنایا، یعنی حیوانات میں سے نہیں بنایا، فکر کرنے والا بنایا، غافل نہیں بنایا۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پانچویں چیز یہ کہ اس نے مجھے سوچنے کی قوتیں عطا فرمائیں۔ پھر آپ نے فرمایا چھٹی یہ کہ اس نے مجھے اپنے دین کی ہدایت کی کہ میں گمراہ نہیں ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ چوتھی چیز یہ کہ اس نے میرے لیے باز گشت بنائی، یعنی ایسی جگہ بنائی کہ جہاں فنا ہی نہیں ہے،
یعنی ایسی جگہ آخرت، یعنی وہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے کہ میری بازگشت، میرا لوٹ جانا ایسے مقام کی طرف ہے کہ جس کو فنا نہیں ہے، اور پھر اس نے مجھے آزاد بنایا، غلام نہیں بنایا، اور پھر یہ کہ مولا گنواتے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ کہ اس نے آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں میرے لیے پیدا کی، میرے لیے پیدا کی۔ اب دیکھیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب چیزیں اے انسان میں نے تیرے لیے خلق کی ہیں۔ اب یہ انسان کی اپنی جہالت ہے کہ انہی پتھروں کے بت بنا کے تو ان کو اپنا معبود بنا لے، اور انسان کی جہالت ہے کہ جو جانور اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے انسان کے لیے پیدا کیے ہیں، انسان کی جہالت ہے کہ انہی کو اپنا معبود بنا لے، گائے کی پرستش شروع کر دے، درختوں کی پرستش شروع کر دے، چاند ستاروں کی پرستش و پوجا شروع کر دے۔ تو یہ انسان کی اپنی کمزوریاں ہیں۔ اللہ نے تو ان کو انسان کے لیے، اس کا غلام بنا کے، اس کے فائدے کے لیے پیدا کی تھی، اور انسان اپنے خود مقام کو نہیں پہچان رہا۔ تو جب مولا علیہ السلام یہ نعمتیں شمار کروا چکے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے علی تجھے یہ علم و حکمت مبارک ہو، تو ہی تو میرے علم کا وارث اور امت کا معلم ہے۔ جو تیری اتباع کرے گا وہ صراط مستقیم پر ہوگا، اور جو تجھے چھوڑ دے گا وہ ذلیل ہوگا۔ تو یہ دیکھیے شکر کا مقامات ہمیں مولا علی علیہ السلام نے یہاں پر بتائے ہیں کہ کتنے زیادہ مقامات شکر ہیں کہ ہم ان کو محسوس ہی نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، اور جو چند چیزیں نہیں ہوں گی ہم انہی کو لے کے پریشان ہوں گے۔ تو بس اسی لیے ایک بڑی خوبصورت روایت کے ساتھ میں اختتام کر رہی ہوں کہ جس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 152، اس آیت میں خدا کیا فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ اے میرے بندو مجھے یاد کرو تو میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور میری نعمات کا کفران نہ کرو، کفران نعمت نہ کیا کرو۔ تو اس آیت کے ضمن میں جو روایت ہے تفسیر برہان میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تسبیح فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ذکر کثیر ہے، اور یہ وہ ذکر کثیر ہے جس کے متعلق خدا فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو بس اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ تو یہاں پہ ایک بس اور ہے چیز جو کہ میں چاہتی ہوں آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کروں، کہ ہم شروع میں نے ذکر کیا کہ ہم بھی کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو کوئی ہمیں کہتا ہے شکریہ، تو ہمیں اچھا تو لگتا ہے، لیکن ہم تکلفاً کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خدا ان نعمتوں کے لیے کیوں چاہتا ہے کہ ہم شکر ادا کریں؟ تو ایک اس طرح کی روایات بھی سامنے آئی ہیں، ایک موضوع اس طرح سے بھی ضابطہ سامنے آیا ہے شکر کا، کہ جس میں ہمیں یہ چیز سامنے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جس نعمت کا شکر مانگا ہے وہ نعمت کون سی ہے۔ ان نعمتوں کا تو نہ سوال ہوگا، ان نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، گرچہ ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس نعمت کا خیال کرنا چاہیے جس کے بارے میں اللہ خاص طور پہ سوال بھی کرے گا۔ جیسا کہ وہ آیت ہے نا، لَتُسْأَلُنَّ، سورہ تکاثر کی آیت ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے نعمت کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں امام علیہ السلام نے ابو حنیفہ سے کہا کہ اے ابو حنیفہ بتاؤ وہ کون سی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ ضرور سوال کرے گا۔ تو وہ ابو حنیفہ نے گنوانا شروع کی، کبھی پانی، روٹی، چاند، ستارے، یہ سارا کچھ۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس طرح تو محشر میں قیام بہت طویل ہو جائے گا، وقوف محشر بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو بس ایک ہی چیز ہے کہ وہ ہماری ولایت ہے، ہماری محبت ہے کہ جس کے بارے میں سوال ضرور کیا جائے گا۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ باقی وہ جو روٹی پانی والی نعمتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ سوال نہیں کرے گا۔ وہ تو عام بندے کو بھی زیبا نہیں ہے کہ کسی کو روٹی کھلا کے پوچھے کہ اب میں تمہیں روٹی کھلائی میرا شکر ادا کرو۔ تو اس طرح سے خدا کو کیسے زیبا ہے کہ وہ روٹی پانی کھلا کے تو اب کہے کہ میرا شکر ادا کرو۔ تو ان نعمتوں کا بھی شکر تو ہمیں اپنی اللہ کی محبت میں ادا کرنا چاہیے، لیکن جس نعمت کا اللہ نے آخرت میں سوال کرنا ہے وہ ولایت و امامت ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں 4 دعاؤں کو اپنا وظیفہ بنا لینا چاہیے۔ یہ 4 ایسی خلاصتاً دعائیں ہیں جو آپ اگر ان کو یاد کر لیں، ان کو اچھی طرح سے حفظ کر لیں، اگر عربی میں نہیں یاد ہوتی ہیں آپ اردو میں ہی ان 4 دعاؤں کو یاد کر لیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ ایسی خوبصورت دعائیں ہیں کہ جس میں سے پہلی یہ کہ اللہ کا ہمیں شکر لازمی ادا کرنا چاہیے، اور ان دعاؤں کو پڑھنے میں
ایک ایک دعا جو ہے وہ چند سیکنڈ میں پڑھی جانے والی ہے، یعنی منٹ تو بہت بڑی بات ہے، چند سیکنڈ لگیں گے ایک دعا کو پڑھنے میں۔ جیسا کہ دیکھیے اللہ کی اس نعمت کا کہ اس نے ہمیں اپنی معرفت دی، ہمیں کس قدر ضروری ہے کہ اس کا ہم شکر ادا کریں۔ کس طرح سے الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی عمل قلب، کہ اے خدا تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے کہ تو نے مجھے اپنی معرفت عطا کی اور مجھے دل کا اندھا نہیں بنایا۔ عمل قلب یعنی میں دل کا اندھا نہیں رہ گیا، بلکہ تو نے مجھے اپنی معرفت عطا کی۔ پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد ومن شیعت علی ابن ابی طالب ولم یجعلنی من سائر الامم، کہ اے خدا تیری حمد ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بنایا، امت محمد میں قرار دیا، اور شیعان علی ابن ابی طالب میں قرار دیا، مجھے کوئی اور کسی امت میں نہیں بنایا، کسی اور امت میں پیدا نہیں کیا۔ پھر تیسرا شکر جو ہمیں لازماً کرنا چاہیے وہ یہ ہے، الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدیہ ولم یجعلہ فی ایدی الناس، اے خدا تیری حمد ہے اس چیز پر کہ تو نے میرا رزق اپنے ہاتھوں میں رکھا اور اس کو لوگوں کے ہاتھوں میں قرار نہیں دیا۔ گرچہ لوگ وسیلہ ہیں، رزق پہنچانے کا وسیلہ لوگ ہی ہوں گے، لیکن پیچھے سے جو رزق کا اصل مالک ہے وہ اللہ ہی ہے، ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور اللہ جن وسیلوں سے دیتا ہے اس میں انسان کی عزت باقی رہتی ہے، جو وسیلے انسان خود ڈھونڈتا ہے اللہ کو چھوڑ کے اپنے رازق دنیا میں تلاش کرتا ہے، اس میں انسان کی عزت باقی نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور رزق صرف وہ روٹی یا پیسے اور مال و دولت کا نام نہیں ہے، توفیقات الہیہ بھی رزق ہیں۔ تو جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری حمد ہے کہ تو نے میری توفیقات کو اپنے ہاتھوں سے قرار دیا، نہ کہ لوگوں کے ہاتھوں میں قرار دیا، میرے رزق کو، دین و دنیا کی نعمات کو لوگوں کے حوالے نہیں کر دیا مجھے، تو یہ کتنا بڑا شکر ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو پھر جتنا ہم شکر کریں گے اتنا ہی خدا کہتا ہے میں اضافہ کروں گا، تو اس کا مطلب ہماری زندگی پہ اتنا ہی خدا کی طرف سے برکتیں آتی جائیں گی، خدا کی حکومت ہوتی جائے گی ہماری زندگی میں، کہ جب ہم شکر ادا نعمتوں کا کریں گے تو خدا بڑھائے گا اس طرح سے کہ خدا ہمیں ہمارے حال پہ نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر چوتھی چیز جو شکر ادا کرنا ضرور چاہیے، الحمدللہ الذی ستر ذنوبی ولم یفضحنی بین الخلائق، کہ اے خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے میری پردہ پوشی کی میرے گناہوں کی اور مجھے اپنی مخلوق میں رسوا نہیں کیا۔ واقعاً خدا ایسا ساتر العیوب ہے کہ جو اپنے بندوں کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، حالانکہ وہ خود بے عیب ہے لیکن ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اگر وہ یہ پردہ پوشی نہ کرے تو ہم ایک دوسرے کو شاید دیکھنا بھی اور پاس سے گزرنا ہرگز کسی طرح کے معاملات پسند نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن اللہ نے ہماری پردہ پوشی کی ہوئی ہے، اور خدا سے دعا ہے کہ یہی پردہ پوشی آخرت میں روز محشر بھی ہماری اسی طرح سے عزت بنائے اور پردہ پوشی کیے رکھے، اور ہمیں جو ہے با ایمان دنیا سے اٹھائے اور ہمیں حقیقی شکر ادا کرنے کی توفیقات عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔